باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال سید الشہداء حسین بن علی علیہ افضل الصلاة والسلام انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ ماہ محرم الحرام کے خصوصی پروگرام جی بی پلس کے تعاون سے ناظرین کے لیے ہدیہ سماعت ہے، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، دین اسلام کے آثار کو سمجھنے، دین اسلام کی بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے اس کے مختلف پہلوؤں پر بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ بیان کیا گیا، جس کے لیے بہت سارے حوالے موجود ہیں، بہت ساری کتابیں موجود ہیں، بہت ساری تقاریر موجود ہیں۔ ایک پہلو کے جو اکثر اہل علم کے درمیان موضوع بحث ہے وہ یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آگاہانہ کربلا کی سمت نکلے یا آپ کا جو ہے وہ پناہ گاہ کی تلاش میں تھے، کسی محفوظ مقام کی تلاش میں تھے اور کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر لیا گیا۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کو خود سید الشہداء کے کلام میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا خاندان، جو خاندان نبوت ہے، جو معدن رسالت ہے، جس گھرانے پر، جس گھر پر وحی نازل ہوتی تھی، جس گھر میں فرشتوں کا آنا جانا رہتا تھا اور اسلام کی ابتدا اسی گھرانے سے ہوئی اور اسلام اسی گھرانے سے جڑا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کا اعلان ہوگا۔ اس گھرانے کی عظمت کو، جو خدا نے اس گھرانے کو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، جو عزت دی، جو توقیر دی، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس موضوع کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جس طریقے سے تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی وہ قربانی کے جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے حوالے سے آج بھی اہل اسلام کے درمیان ایک تقدس ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک عظمت ہے، اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پر قد صدقت الرؤیا کہ ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اور یہ بھی یہاں پر قابل توجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا خواب ایک خواب عام ہم جیسے انسانوں کا خواب نہیں تھا، بلکہ وہ ایک وحی الہی تھی، وہ حکم الہی تھا۔ تو جب ابراہیم منا لے کر گئے اسماعیل کو اور وہ چھری چلائی، چھری نہ چلی، تو ایسے موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا کہ ہم نے آپ نے اپنے خواب کو سچایا ہے، ہمارے حکم کی تعمیل کی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کی اس قربانی کا فدیہ ذبح عظیم قرار دیا، یعنی ایک ذبح عظیم اللہ کی مشیت میں موجود ہے، اللہ کے ارادے میں موجود ہے، وگرنہ وفدیناہ بذبح عظیم کا کوئی مقصد اور یعنی مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت حسین ابن علی کی قربانی روز اول سے طے تھی، اور یہ امتیاز بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا ہے کہ اس قربانی ذبح عظیم کے لیے
اور اس عظیم قربانی کے لیے پورے گھرانے کی قربانی کے لیے انتخاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا۔ اور یہی سبب ہے آپ کو جو عظمت ملی، آپ کو جو فضیلت ملی، آپ کو جو دوسرے انبیاء پر فوقیت ملی اور آپ کو سیادت ملی اور آپ جو ہے وہ امام الانبیاء قرار پائے، اس میں سے ایک پہلو یہ عظیم قربانی کا بھی تھا کہ یہ قربانی ابراہیم کے بعد ختمی مرتبت کے گھرانے سے جو ہے وہ مانگی گئی تھی۔ اس بنیاد پر پیغمبر اسلام نے اس واقعہ کربلا کی تیاری کی ہے، اس گھرانے واقعہ کربلا کی تیاری کی ہے، جس طریقے سے روایات بتلاتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ اپنے دعاؤں میں مانگتی تھیں جو ہے وہ ایسی اولاد کہ جو امام حسین کا ساتھ دے سکے۔ علی مرتضیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے نمازوں کی دعاؤں میں جو ہے وہ عباس مانگا تھا، اس لیے اس گھرانے کو علمداری ملی تھی، اس گھرانے کے پاس جو ہے وہ سپہ سالاری اس گھرانے کو ملی تھی، اور اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد اور جی بی پلس اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ ہم واقعہ کربلا کے وہ پہلو اجاگر کریں، آپ کے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ جو اکثر جو ہے وہ ممبروں پر اور محافل اور مجالس کے اندر بیان نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ان تمام تیاریوں کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین آگاہانہ، عارفانہ اور عاشقانہ بنیادوں پر کربلا پہنچے، آپ کو گھیرا نہیں گیا۔ جس گھرانے میں اس امام حسین کی ولادت کے وقت جو ہے وہ جبرائیل امین نے جب خبر دی، آپ نے گریہ فرمایا۔ حضرت ام سلمہ کو وہ شیشی دی جس شیشی کے اندر جو ہے وہ خاک کربلا تھی۔ یہ مستند جو ہے وہ اور تقریباً متفقہ تاریخ کے حوالے ہیں، آپ کا گریہ کرنا بھی تاریخ میں متفق ہے، اور آپ کا جو ہے وہ امام حسین کو اپنے گود میں بٹھا کر رونا بھی تاریخ کا متفقہ حصہ ہے، اور ممبر پر جو ہے وہ چڑھتے ہوئے، ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے حسین کو گود میں بٹھا کر آپ کا رونا آپ سے برداشت نہیں ہوا، یہ بھی متفقہ چیزیں ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ کو شیشی دینا یہ بھی متفقہ روایت ہے کہ جس میں یعنی گویا کہ حضرت ام سلمہ کو وہ شیشی دے کر آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ جب حسین گھر سے نکلیں آپ اس شیشی پر نظر رکھیں، جب یہ شیشی کے اندر موجود مٹی سرخ ہو جائے، رنگین ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ یہی واقعات بتلاتے ہیں اس گھر میں کربلا کی تیاری ہو رہی تھی۔ اور جب سید الشہداء مکہ سے نکلے ہیں اور کربلا پہنچے ہیں، یہاں سے ہم جو ہے وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ جو ہے وہ تاریخ کربلا قدم بقدم۔ جب اس غازیہ کے مقام پر پہنچے، آپ کا راستہ حر ابن یزید ریاحی کے لشکر نے روکا، اور جب روک کر مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، امام حسین نے اپنا جواز سفر بیان کیا، اور حر ابن یزید ریاحی وہ لشکر کا سپہ سالار تھا، اگرچہ یزید کا بھیجا ہوا تھا لیکن حسین کی عظمت سے آشنا تھا۔ صورتحال یہاں پر ہوئی کہ حر ابن یزید ریاحی کو تھوڑی سی تندی دکھانی پڑی، سختی دکھانی پڑی کہ چونکہ میں مامور ہوں، مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ تو اس وقت امام حسین نے فرمایا سکلت کا امک یا حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے حر۔ جب یہ جملات سنے حر نے، حر سے رہا نہ گیا، کہا دستور تو یہ ہے، طریقہ اور قانون اور قاعدہ تو یہ ہے کہ میں بھی آپ کا جو ہے وہ آپ جیسا جواب دوں، لیکن میں جانتا ہوں اے حسین آپ کی والدہ اور میری ماں ایک جیسی نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ آپ کی ماں خاتون جنت ہے، میری ماں میری ماں ہے۔ آپ کی ماں وہ باعظمت خاتون ہے کہ جس کو رسول اسلام نے اپنی ماں قرار دیا،
ام ابیہا کے نام سے پکارا، یعنی وہ خاتون کہ جو رسول کی ماں کی حیثیت رکھتی۔ اور پھر طے یہ ہوا کہ انتظار کیا جائے، اور وہ فرستادہ آیا، وہ قاصد آیا کہ جو ابن زیاد سے پیغام لے کر آیا، اور ابن زیاد نے دستور دیا کہ حسین کو واپس جو ہے وہ کوفہ لے کر آؤ، اگر نہیں آتا ایسی جگہ پر حسین کے خیمے لگوائے جائیں جہاں پر لق و دق صحرا ہو، جہاں پر پانی کی رسائی نہ ہو، پانی نہ پہنچتا ہو۔ اب جب حر ابن یزید ریاحی کے لشکر نے تھوڑی سی تندی دکھائی، تھوڑا سا ترس لہجہ اختیار کیا، زہیر ابن قین آگے بڑھے۔ زہیر ابن قین نے کہا کہ فرزند رسول 1000 کا لشکر ہے، ہم اس سے نمٹ لیتے ہیں، اس لیے کہ بعد میں آنے والا لشکر اگر جو آئے گا وہ بہت بڑی تعداد میں آئے گا۔ حسین ابن علی نے کہا زہیر آپ کے جذبات پہ قربان جاؤں، میں وقت کا امام ہوں، میں حجت خدا ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں اس جنگ میں پہل کرنا نہیں چاہتا۔ یہ جملہ خود بتلاتا ہے کہ امام حسین کس ارادے سے تشریف لائے ہیں، وہ اپنی منزل سے آگاہ ہیں اور اپنے ہدف سے آگاہ ہیں۔ لہذا طے یہ ہوا، خیمے لگائے گئے، اور جب خیمے لگے اور اگلے دن جب اگلا جو ہے وہ پڑاؤ تھا، اگلے سفر پر روانہ ہوئے، تو روایت یہ بتلاتی ہیں کہ امام حسین کی سواری آگے بڑھنے سے جو ہے وہ میں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، سواری بدلی، وہ سواری بھی آگے بڑھنے سے اس نے قدم بڑھانے سے انکار کیا۔ روایت میں تک 3 گھوڑے بدلے، اور تیسرا گھوڑا بھی جو ہے وہ آگے بڑھنے سے انکار جب اس نے کیا تو پوچھا گیا کہ یہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جس کے اندر ایسی کشش پائی جاتی ہے کہ کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ مختلف نام آئے، اور جب مختلف نام آئے اور ایک نام ایسا آیا کہ جس میں کہا گیا کہ اس وادی کا نام کرب و بلا بھی ہے، اور جب یہ کرب و بلا کا نام سنا تو امام حسین نے فرمایا اب یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے، اور یہی ہمارا مقتل ہوگا، یہی ہمارا جائے مدفن ہوگا، یہیں پر ہم اپنے عزیزوں کی قربانی دیں گے، یہیں پر ہم اپنا لخت جگر کا خون بہائیں گے، یہیں پر جو ہے وہ ہمیں ہمارا نانا جو ہے وہ سوگ منائے گا، ہماری دادی اماں سوگ منائے گی، ہماری اماں سوگ منائے گی۔ لہٰذا یہ جملات بھی بتلاتے ہیں کہ امام حسین اپنی منزل سے آشنا تھے۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ GB+ کے پلیٹ فارم سے جاری رہے گا، اس امید کے ساتھ کہ تاریخ کربلا قدم بقدم کن کن حوالوں سے گزرا، کن کن واقعات سے گزرا، اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ خداوند عالم ہم سب کو محبت اہل بیت، اجر رسالت اور اس عظیم گھرانے کے غم میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔